سویڈن کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، گونگی ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، میں خود شرما گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. میرے گھر میں گرد آلود پڑی ہوئی کتاب کا اس نے پوچھا، میں زمین میں دنس گیا اسے قرآن کہتے کہتے. وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرا یہ بھی پیغام ساتھ نوٹ فرما لیجئے، ہم نے بھی قرآن کو دیس نکالا دیا ہے. حالی نے لکھا تھا نا، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا کبھی گھر سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے. آج ہماری حالت، ہم کن کے وارث ہیں؟ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم ان اکابر کے ماننے والے ہیں، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن مجید جلا دیا گیا اور ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی ہے، ہمیں خبر نہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، کارواں یعنی قافلے لٹتے رہتے ہیں، لٹ گیا قافلہ. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کا متا یعنی سامان لٹ گیا، نقصان ہو گیا. لیکن دل خراش بات تو یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. کارواں والوں کو درد تک نہیں ہوا کہ ہمارا مال لٹ گیا ہے. یہی بات آج ہماری ہے. ان گستاخوں کا کام تو گستاخی ہی کرنا ہے، ان بے قدروں کا کام تو بے قدری کرنا ہی ہے. انہوں نے تو وہ کر ڈالی، لیکن ہم وہ ہیں جن کے قرآن کو جلایا گیا اور ہمیں تکلیف تک نہیں ہو رہی. ہم ابھی بھی جاگ نہیں رہے. تو سامعین محترم، آ جائیں پلٹ کر رسول اللہ کے دین کی طرف، آ جائیں رسول اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف. اگر ہم اسی طرح غفلت کی نیند سوئے رہے تو یہ دن ہمیں بار بار دیکھنے پڑیں گے. سامعین محترم، آج مسجد میں بیٹھ کر یہ ارادہ کریں کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں ڈالیں گے. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. آپ کسی بندے کو مسلمان کرتے ہیں، کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں، تو مسلمان ہونے کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جناب مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سے اب اسلام پر عمل کروں. آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ صحیفہ انقلاب قرآن مجید آپ کے پاس موجود ہے. بھئی آپ مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ نے مسلمان کے زندگی گزارنے کے لیے قرآن دیا ہے، قرآن پر عمل پیرا ہو جائے گی. اب وہ بھولا نیا نو مسلم یہ سوال کر لے کہ جناب آپ اس پر عمل پیرا ہو چکے ہیں، تو پھر وہی بات ہے نا کہ سر جھک گیا میرا خود کو مسلمان کہتے کہتے. ہم کیسے قرآن کی تبلیغ کر سکتے ہیں اگر خود قرآن کے عالم نہیں ہیں، عامل نہیں ہیں؟ آج مسجد میں بیٹھ کر ارادہ کرے کہ قرآن مجید کی جو گستاخی ہوئی ہے اس کے جواب میں کم از کم اپنے ایک ایک بچے کو حافظ بنائیں، کم از کم اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو عالم ضرور بنائیں گے. اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کو عام کریں گے، تراجم پڑھیں گے، تفسیر القرآن کے کورس کریں گے، علماء کے پاس روزانہ سے ٹائم نکال کر بیٹھیں گے اور قرآن مجید سیکھیں گے، پڑھیں گے. سامعین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 حفاظ ختم نبوت کے لیے ایک جنگ میں شہید کرا دیے. تو وہ 700 حفاظ تھے تو شہید کرائے نا. اس کا مطلب ہے کہ اکابر سے قرآن حفظ کرنا، عالم بننا یہ معمول تھا. وہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا نا کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ جب بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا رہے تھے نا تو ان کی زبانوں پر قرآن کی تلاوت جاری تھی. وہ بدر میں جب تلواریں ہلا رہے تھے تو ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری تھی. ان کی مائیں بچوں کو جب لوری دیتی تھی تو قرآن کی تلاوت سنایا کرتی تھی. آج ہم ان کو گانے لگا کر دیتے ہیں، کارٹون لگا کر دیتے ہیں. پلٹ آئے رسول اللہ کے دین کی طرف، بہت ہو گیا. آ جائیے رسول اللہ کے دین کی طرف.